الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بیک گراؤنڈ کے لیے، جس طرح سے قرآن کے قصے ہیں اسی طرح سے سنت کے بھی قصے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ واقعات ہمیں بتائے ہیں۔ ان واقعات میں سے ایک، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو بڑے دلچسپ واقعات ہیں۔ ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل میں سے کسی آدمی کا، بڑا معروف واقعہ ہے، ہم سب نے سنا ہے، صرف تذکیر کے لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واقعہ بتایا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے۔ 99 قتل کرنے کے بعد اس کو خیال آیا کہ توبہ کرنی چاہیے، اب بہت ہو گیا، اب توبہ کرنی چاہیے۔ تو وہ آدمی ایک مولوی کے پاس جاتا ہے، ایک عابد کے پاس جاتا ہے، اور عابد سے کہتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے، میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ عابد اسے کہتا ہے تیرا دماغ خراب ہے، 99 قتل کرنے کے بعد تجھے توبہ سوجی ہے، جاؤ تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، بھاگو یہاں سے۔ اس آدمی کو غصہ آتا ہے، غصہ آتا ہے تو اس عابد کو قتل کر کے 100 پورے کرتا ہے۔ 100 قتل کرنے کے بعد پھر اس کو خیال آتا ہے کہ یار توبہ کرنی چاہیے، پھر وہ جاتا ہے کسی عالم کے پاس۔ اب یہ فرق ہے عابد میں اور عالم میں۔ عابد میں اور عالم میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے۔ عالم کے پاس جاتا ہے اور عالم سے کہتا ہے کہ حضرت میں نے 100 آدمی قتل کیے ہیں اور میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے کوئی گنجائش ہے؟ عالم اس سے کہتا ہے کہ تمہارے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ جاؤ توبہ کرو، صدق کے دل سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن سنو، توبہ کرنے کے بعد یہ جو بستی میں جو تم رہتے ہو نا، یہاں تمہاری بری صحبت ہے، اس بستی کو چھوڑ دو اور فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں پر نیک اور صالح لوگ ہیں، وہاں نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ تم اٹھو گے بیٹھو گے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے، اچھے ہو جاؤ گے۔ وہ آدمی توبہ کرتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد اپنی بستی چھوڑتا ہے، اور بستی چھوڑ کے اس نئی بستی کی طرف ہجرت کر رہا ہوتا ہے کہ راستے میں اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ جب اس کی موت واقع ہوتی ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں اس کو لینے کے لیے، عذاب کے فرشتے اور جنت کے فرشتے، جہنم کے فرشتے اور جنت کے فرشتے، دونوں فرشتے آ جاتے ہیں۔ جنت کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے توبہ کی ہے، ہم اس کو لے جائیں گے۔ جہنم کے فرشتے کہتے ہیں اس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، ہم اس کو لے جائیں گے۔ دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہے اس طرح سے کہ دیکھو اس آدمی کی لاش جو پڑی ہے، اگر وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف کم ہے، یعنی اس کی دوری زیادہ کم ہے، تو یہ نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائے گا، اور اگر برے لوگوں کی بستی کی طرف اس کی لاش زیادہ ہے یا زیادہ قریب ہے تو یہ وہاں شمار، جہاں پر زیادہ قریب ہوگی وہاں پر شمار کی جائے گی۔ فرشتے ناپتے ہیں جہاں پر اس کی لاش ہے، اس جگہ سے لے کر نیک بستیوں کی طرف، نیک لوگوں کی بستی کی طرف، اور یہاں سے لے کر یہاں برے لوگوں کی بستی کی طرف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں پر ایک ایسا معجزہ واقع ہوتا ہے، ایک زمین سکڑ جاتی ہے، سمٹ جاتی ہے قدرتی طور پر، نیک لوگوں کی طرف اس کی جو دوری ہے وہ قریب ہو جاتی ہے، اور اسے نیکیوں کے فرشتے، اچھے یعنی جنت کے فرشتے اس کو لے جاتے ہیں۔ یہ واقعہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس واقعے کے پیچھے کئی اسباق ہیں۔ سب سے بڑا سبق جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ غور کرنے کی بات ہے کہ عابد نے اسے کیا مشورہ دیا تھا، عالم نے اسے کیا مشورہ دیا تھا۔ عالم نے جو مشورہ دیا تھا وہ بہت ہی اہم ہے۔ عالم نے اسے کہا تھا کہ اس بستی کو چھوڑ دو اور اس بستی میں جاؤ، فلاں بستی میں جاؤ، وہاں پر اچھے لوگ ہیں۔ سبق جو ہمیں مل رہا ہے وہ یہ ہے، اگر آدمی برے لوگوں میں اٹھے بیٹھے اگرچہ وہ اچھا ہو، یقیناً برا ہو جائے گا، اور اگر برا آدمی اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھے تو اچھے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے وہ اچھا ہو جائے گا۔
اپنی صحبت کو درست کیجئے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے آپ اچھے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھا بنائے۔